الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس پوری کائنات کے لیے باعث برکت ہے، اور اس کائنات کی رعنائی میں اور خوبصورتی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے بچپن کا ذکر کرنا، آپ کے لڑکپن کا ذکر کرنا، آپ کی جوانی کا ذکر کرنا، آپ کی آخری عمر کا ذکر کرنا، آپ کی شادی، آپ کی تجارت، آپ کے دن، آپ کی راتیں، آپ کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کے عمرے، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کے سفر کے واقعات، آپ کے حضر کے واقعات، یہ سب کچھ ذکر کرنا باعث برکت ہیں، باعث سعادت ہیں، باعث نجات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس بات میں ہے؟ آقا کی خوشی اس بات میں ہے کہ آقا کی اتباع کی جائے، وہ چاہے صورت میں ہو، سیرت میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، عقائد میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی اتباع کرے گا آقا کو اتنی خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے۔ اب جس کو آقا سب سے زیادہ پسند ہو تو اس کو صورت بھی آقا کی پسند ہوگی، اس کو امامہ بھی آقا کا پسند ہوگا، اس کو لباس بھی آقا کا پسند ہوگا، اس کو شادی بھی آقا کے طریقے پر پسند ہوگی، اس کو کاروبار بھی آقا کے بتائے ہوئے اصولوں پر پسند ہوگا، اس کی تبلیغ میں بھی مدنی تبلیغ کا اور مکی تبلیغ کا رنگ ہوگا، اس کے حج اور عمرے میں بھی وہ جھلک ہوگی، اس کی نماز میں بھی خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوگی، اس کی دعاؤں میں بھی رقت ہوگی۔ اور جو صرف محبت کا دعویٰ کرے لیکن باقی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کرو تو اس کے زبانی دعووں، نعروں، سلوگن اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بنیادی بات سمجھیں۔ آج ہر تنظیم جب بنتی ہے، ہر جماعت منشور جب بناتی ہے، ہر گروہ نعرہ جو لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے آؤ لوگوں کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنا آپ غلط ہی نظر نہیں آتا۔
وہ اپنی غلطیوں پر وکیل صفائی اور دوسروں کی غلطیوں پر جج بن جاتے ہیں، جبکہ معاشرے میں جو انقلاب آتا ہے، ریفارمز آتی ہیں، معاشرے کی جو اصلاح ہوتی ہے، وہ تب ہوتی ہے کہ ابتدا اپنی ذات سے کی جائے۔ میرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے اور میں دوسرے کو داڑھی پر لیکچر دے رہا ہوں، اثر ہوگا اس کو؟ میرے اپنے بال غیروں کے طریقے پر ہے اور میں سنت زلفوں کی دوسرے کو ترغیب دے رہا ہوں۔ میرے اپنے بدن پر لباس میرے نبی والا نہیں اور میں لوگوں کو نبی کے فضائل بتا رہا ہوں۔ اصل جو دعوت ہوتی ہے وہ تو آپ کا کردار ہوتا ہے، وہ آپ کا اخلاق، وہ آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے میں زیادہ پریزنٹیشن اور لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ کوئی پوچھتا تھا ان کے آقا کیسے ہیں، جواب ملتا تھا جیسے یہ خود ہے۔ ہم کسی کو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری طرح بن جاؤ۔ کوئی اگر بہت تیر مارتا ہے ظاہری صورت تو بنا لیتا ہے، لیکن اخلاق، کردار، معاملات، معمولات وہ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو، ابتدا اپنی ذات سے اور پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ یہ جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ جب افراد کی ذہن سازی ہوگی تو وسائل کا صحیح استعمال ہوگا۔ بھائی ایک مشین ہے اور اس کے پرزے ناکارہ ہیں، زنگ آلود ہے، گھسے ہوئے ہیں، جام ہو چکے ہیں، تو وہ مشین صحیح پروڈکشن دے گی؟ اس مشین سے صحیح پیداوار ہوگی؟ نہیں ہوگی، پرزے اس کے خراب ہیں، زنگ لگے ہوئے۔ تو اس معاشرے کے پرزے افراد ہیں، ہمارے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر محنت نہیں ہوئی، جتنے بھی وسائل آ جائے اس کا غلط استعمال ہوگا، ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ اور اگر افراد پر محنت ہو گئی، ذہن سازی ہو گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، سود کا لین دین نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کسی نااہل کو ذمہ داری نہیں دینی، حسد نہیں رکھنا، بغض نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کھانی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، تھپڑ نہیں مارنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، ناحق طریقے پر کسی کا مال نہیں کھانا ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، ڈاکہ نہیں مارنا ہے، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرنا ہے۔ جب معاشرہ ان چیزوں سے بچے گا خود بخود امن ہو جائے گا۔ اسی لیے جو صوفیاں ہوتے ہیں وہ افراد پر محنت کو فوکس کرتے، وہ کہتے تم جتنی بھی محنت کر لو، جب تک افراد پر محنت نہیں ہوئی اربوں نہیں کھربوں روپے بھی خزانے میں آئیں گے، کرپشن اور بدعنوانی ہوگی، ملک تخمینہ اور خسارہ اور ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے افراد پر محنت کی تھی، تو ریاست مدینہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن گیا تھا۔ آج افراد پر محنت نہیں ہے، اور وسائل میں
اضافہ کرنا، ترقی دینا اچھی بات ہے، لیکن وسائل استعمال کرنے والوں کے ہاتھ بھی تو ٹھیک ہو۔ جب ان کے ہاتھ ہی غلط استعمال ہوں گے تو وہ تو جتنا بھی خزانہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے، ایک حدیث اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، اب بیڑا غرق ہونا ہے۔ بھائی جتنی بھی خرابی ہے ہمارے ہاں، جو جوڈیشری ہے، عدلیہ، اس کا سسٹم کتنا خراب ہے۔ 35,000 کے لگ بھگ کیسز پینڈنگ میں ہیں، 20-30 سال گزر گئے، فیصلہ نہیں ہوا، شنوائی نہیں ہوئی، لوگ بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بے گناہ افراد پھانسیوں پر چڑھ چکے ہیں، خطاوار وہ دندناتے کھلے عام پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو عدلیہ کا نظام خراب ہے، کیوں؟ کہ نااہل لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ ملک میں بدامنی ہے، قتل و غارت گری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، موبائل سنیچنگ ہے، لوٹ مار ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے۔ کیوں؟ کہ جو فورسز ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، کیپیبلٹی کی بنیاد پر ان کا تقرر نہیں ہوتا، سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے، رشوت لے کر کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ نااہل آدمی کو حفاظت کی ذمہ داری دو گے تو حفاظت کا یہ حال ہوگا۔ سیاسی میدان میں جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ اس عہدے اور منصب کے اہل نہیں ہوتے، اسی لیے سسٹم اور آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ 1,00,000 افراد کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نااہل کو سربراہ بنانے سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تمہارے حکمران نااہل ہو اور تمہارے مالدار بخیل ہو اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، ایک بات یاد رکھے، جو گھر کے معاملات ہیں اس میں عورت کو اختیار دینا جائز ہے۔ کچن کا خرچہ ہو گیا، برتن ہو گئے، پردے ہو گئے، قالین ہو گیا، صوفے ہو گئے، فرنیچر ہو گیا، اس میں گھر کی خواتین سے مشورہ لینا یا ان کے مشورے پر عمل کرنا یہ جائز ہے۔ قرن فی بیوتکن، وہ گھروں میں قرار پکڑے، گویا کہ وہ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کا انتظام اور انصرام وہ چلائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بازار جا کر پرچیزنگ بھی خود کرے اور حضرت صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے بس جی زخواڈو دسنا خبر نہیں ماں آپ بابی دیا رسکئی، ایسا بھی نہ ہو۔ مجھے تو جی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بس تنخواہ تمہاری بھابھی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور پھر وہی سارا نظام چلاتی۔ بھائی گھر کے اندر کا نظام وہ چلائے، گھر کے باہر کا یہ اللہ فقیر چلائے۔ ہم نے جو باہر کے ہمارے کام تھے وہ بھی ان کو دے دیے اور کچھ لوگوں نے اندر کے کام خود لے لیے۔ گھر میں ہاتھ بٹانا ٹھیک ہے، لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ جب عورت بازار جائے گی اور معاشرے کا زینت بنے گی اور بے پردہ جائے گی اور خوشبو لگا کر جائے گی اور بار بار جائے گی تو بے حیائی ہوگی،
اوریانیت کو فروغ ملے گا، پھر گھر میں بچوں کی تربیت ڈسٹرب ہوگی۔ جو توجہ عورت کو بچوں کی تربیت پر کرنی تھی وہ آدھی توجہ میک اپ پر ہو گئی۔ ابھی ایک شادی کے لیے شاپنگ کرنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے عورت کا، اور پھر ایک شادی میں جانے کے لیے میک اپ یا بیوٹی پارلر جانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو بھائی جو تربیت اس نے بچوں کی کرنی تھی وہ تو ٹائم بازار میں اور پارلر میں گزر گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تربیت ہوگی؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ معاملات عورتیں، لیکن دینی معاملات میں عورت کو سپیریئر بنانا، میں تبلیغ میں جاؤں یا نہیں یہ آپ عورت سے پوچھ رہے ہیں، میں جہاد میں جاؤں یا نہیں یہ آپ عورت سے پوچھ رہے ہیں، میں فلاں آدمی کو زکوٰۃ دوں یا نہیں یہ آپ عورت سے پوچھ رہے ہیں، میں صدقہ اور خیرات کروں یا نہیں یہ آپ عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ بیچاری تو ناقصات العقل ہے، اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو روکے گی۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ تو فرمائے جب تمہارے حکمران نااہل ہو، تمہارے مالدار بخیل ہو، اور تمہارے دینی معاملات میں بھی سپیریئر تم عورت کو بنا لو، تو زمین کے نیچے چلے جانا تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے۔ اور کہتے جی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ بھائی ہم کہتے ہیں جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں کسی اور نے، اسلام نے کہا اس کو گھر بھی دو، گھر کی ملکہ بھی بناؤ، اس کو کھانا بھی دو، اس کو لباس بھی دو، لیکن ضرورت کی حد تک، خواہشات نہیں، اور اس کو مہر بھی دو، اگر بہن بیٹی ہے تو میراث میں حصہ بھی دو، اور بچی کے پیدا ہونے پر اس کو زندہ درگور بھی نہیں کرو، اور اس کے پیدا ہونے پر چہرے کو سیاہ بھی نہیں کرو، یہ بیٹی رحمت ہے، اس پر خوشی مناؤ۔ 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت کرنے والا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر ظلم نہیں کرو، ان کو مارو مت، ناجائز پابندیاں نہ لگاؤ۔ اسلام تو حقوق دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ حقوق جو ہم چاہتے ہیں وہ دو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بے پردہ بازار میں آ جائے اور یہ مرد سے کندھا ملا کر چلے، اور اس سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے لین دین کر رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کا اس پہ روک ٹوک نہیں کرو۔ یہ وہ والی آزادی چاہتے ہیں، اور وہ آزادی اسلام نہیں دیتا۔ وہ آزادی نہیں بربادی، وہ آزادی نہیں بربادی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نااہل لوگوں کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کاروبار کو سیکھ کر نہ کرنا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے، لیکن شریعت میں کپڑا بیچنے کا طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جس کو شریعہ کمپلائنس کہتے، وہ نہیں سیکھتا، کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سونے کا کام کرتا ہے، کنسٹرکشن اور تعمیرات کا کام کرتا ہے، یا پیٹرول کا کام کرتا ہے، یا سبزی فروش ہے، یا کسی شعبے میں وہ گاڑی چلا رہا ہے، کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس نے کبھی یہ ضرورت محسوس کی کہ میں کسی عالم اور مفتی سے وقت لے کر ایک تو ہے نا چلتے چلتے مولانا صاحب سے گلی میں ملاقات ہو گئی،
خدا چھ ملاوشی ہو تپوس پدناو کما. یہ ٹائم پاس ہوتا ہے. ایک یہ کہ پہلے سے وقت لو، پھر اس وقت کے مطابق جاؤ، پھر پوچھو میں اس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، یہ مصنوعات فیکٹری بناتی ہے، میرا ایگریمنٹ یہ ہوا، تنخواہ یہ ہے، سیلری ڈیڈکشن اور کٹوتی یہ ہے، بونس یہ ہے، کمیشن یہ ہے، اور اس میں جو رولز ہوتے ہیں کیجول لیو وغیرہ کے وہ یہ ہیں. یہ پوری بات کبھی ہم نے پوچھی؟ میری دکان ہے اور میرے ورکر ہیں، میرا ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، کپڑا میں وہاں سے لیتا ہوں، اتنے کا لیتا ہوں، اتنے میں دیتا ہوں، گز میں لیتا ہوں، میٹر میں دیتا ہوں. یہ کبھی ہم نے پوچھا؟ ضرورت ہی محسوس نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ایک عالم فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے تھے تجارت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر، تو لوگوں نے دیکھا کہ باقی لوگوں کی گندم نہیں بک رہی اور ایک نوجوان ہے اور اس کی گندم دڑا دڑ بک رہی ہے، سب اسی سے خرید رہے. لوگوں نے جا کر دیکھا ماجرا کیا ہے، تو کہا سب جو گندم بیچ رہے تھے ایک ہی ڈھیر لگا ہوا تھا، اس نوجوان کا جو گندم تھی اس کے 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک ادھر ایک ادھر. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی، گندم گیلی ہو گئی تھی، جو گیلی گندم تھی وہ میں نے ادھر رکھی، جو خشک گندم تھی وہ ادھر رکھی، اس کا ریٹ الگ ہے، یہ چونکہ گیلی ہو چکی ہے اس کو میں کم ریٹ پر فروخت کر رہا ہوں. اسی لیے تو آپ بازار گئے، ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے، آپ نے گندم کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، نیچے گندم گیلی تھی، اوپر گندم خشک تھی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر گیلی گندم اوپر ہوگی کوئی خریدے گا نہیں. آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ابھی تھوڑا اپنا جائزہ لو، سیب والا سیب بیچتا ہے تو جلدی سے 2-4 خراب دانے بھی ڈال دیتا ہے. ہم بائی روڈ سندھ سے آ رہے تھے تو کھجور لینی تھی اور کچھ آم، وہاں کریٹ میں وہ چیزیں بکتی ہے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی اوپر تو یہ اچھا مال رکھتے، نیچے صحیح نہیں ہوتا. اس بیچنے والے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو الٹا کرو. الٹا کیا، نیچے ساری چیزیں خراب. ریڑی والا ایسا نہیں کر رہا، پیٹرول والا پاکستانی پیٹرول کے ساتھ ایرانی پیٹرول نہیں ملا رہا، کپڑے والا گز اور میٹر کی ڈنڈی نہیں مار رہا، میڈیسن والا 2 نمبر میڈیسن کو اوریجنل قیمت پر نہیں بیچ رہا، سبزی والا باسی چیزیں اصلی کے ساتھ ملا کر نہیں دے رہا، کپڑے والا اپنا لیبل شیرشاہ میں کپڑا بنا میڈ ان چائنا نہیں لگا رہا، چائنا میں مال بنواتے ہیں اور اس کو کہتے ٹیگ اس پہ لگاؤ میڈ ان جاپان. کیا یہ مسلمان نہیں کر رہا؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ 2 چہروں والا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ دوغلی پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ دورنگی کس کو کہتے ہیں؟ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بنی آسنگ ہو جا. یہ مسلمان نہیں کر رہا. پھر کہتے عاشق رسول آ گیا. جتنا سنتوں کی بے حرمتی ہم نے کی، جتنا آقا کی اس طور پر گستاخیاں ہم نے کی، جتنا اسلام اور صحابہ کی زندگی کو ہم نے بدنام کیا، کسی نے نہیں کیا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ان معاملات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. عیب چھپا کر مال نہیں بیچے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. آج تو غلطی سے اگر کوئی مولوی کاروبار کر لیتا ہے وہ اس ملایان ان پر کاروبار راؤ لگے نا. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یا نہیں؟ بولے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی انبیاء نے بکریاں چرائی یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے تجارت کی یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اور بقیہ اماموں نے اور اکابر اور اسلاف نے تجارت کی یا نہیں؟ معاش کی فکر کی. لیکن آج کل کے مولوی کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. آج کل کے مولوی کو کاروبار کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی تنخواہیں اس کو دی جا رہی ہے. پر لکھوں روپے منگ تنخواہ ورکو، پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر تنخواہ کم ہوتی اور تجارت کرتے تو بات سمجھ میں بھی آتی. چونکہ تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، یعنی ایک سیکورٹی گارڈ اور چوکیدار کی تنخواہ زیادہ ہے، ممبر و محراب کے وارث کی تنخواہ کم ہے، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کم ہے، اور پھر بھی داد فقیر گل زامندی پسے لگی دلی دی. بہرحال یہ باتیں میں اکثر اس لیے کرتا ہوں، میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں الحمدللہ اپنا یہ مزاج نہیں رکھتا، لیکن میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر ہیں. اچھا، دکان نارمل روٹین میں فرض کرو 6 بجے بند کرتے تھے، مثال ایک دن 4 بجے بند کر لی. تو بھائی پڑوسی پوچھتا ہے نا، بھائی آج دکان جلدی بند کر رہے ہو، خیر تو ہے؟ کوئی میت ہو گئی، کوئی ایمرجنسی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پڑوسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آج جلدی دکان بند کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں آج بادل زیادہ ہے، موسم ابر آلود ہے، السماء متغیمہ، کلاؤڈی موسم ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، روشنی کم ہے، گاہک آئے گا تو اس کو کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا، کپڑے کا عیب چھپ جائے گا، وہ غلط چیز لے لے گا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے دکان پہلے بند کرنا. اچھا ہم کیا کرتے؟ جب کسٹمر آتا ہے نا، اگر تسترگو وہ فوراں ٹک 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 لائٹیں، بولو لائٹیں شروع ہو جاتی ہے، اس کے در لسلوپو کپڑے کا نا سم پڑک پڑکش، او چمک دمک والا. آدمی کہتا ہے یار یہ تو بہترین چیز ہے، اور یہ آدمی پھر آ کر ادھر پجڑا باندھے زان ستڑے کی یا اللہ واؤ بخیر، اور پہ تبلیغ کی بشترا غستی او گرزی، اور پہ مدرسوں کے چکرے لگئی، اور خانقاہوں میں گھوم رہا ہے، اور تسبیح کے دانے گھس گئے، اور مسواک کو اس نے جیسے گنے کا جوس ہوتا ہے نا وہ رس بنا ایسے کر دیا ہے، اور یہاں اس کا نشان بھی بن گیا ہے. لیکن معاملات اس کے بہت خطرناک ہیں. آپ مجھے بتاؤ، یعنی ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. جب تک ہمارے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہو سکتا، یہ توفیق نہیں مل سکتی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ جو پچھلی قومیں تھی ان پر عذاب کیوں آیا، وہ ہلاک کیوں ہوئی؟ ان میں یہ خرابی تھی کہ قانون سب کے لیے یکساں نہیں تھا. اس کے لیے الگ قانون ہے اور اس کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ قانون ہے اور آپ کے لیے الگ ہے. بھائی ہمارے ملک میں بھی جو قانون بنتا ہے نا، تو جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں ان کا کرائیٹیریا اور ہوتا ہے، اور جن کے لیے قوانین بنے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ جو فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی تھی اور چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، داخ بزمن پوزا غسشی، اگر اس کے ہاتھ کٹ گئے. تو سفارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی اس عورت کو معاف کر دیا جائے، کچھ تاوان لے لیا جائے، ہماری ناک کٹ جائے گی، عزت کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا تم سے پہلی قومیں بھی اس لیے ہلاک ہوئی کہ کسی کو سزا ملتی تھی اور کسی کو نہیں. اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کو بھی یہ سزا دی جاتی. آج یہ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک بجلی چوری کرنا گناہ ہے. جو لوگ سالوں سے کنڈے لگا کر بجلی کا بل ہی نہیں دیتے وہ بھی غلط ہے.
لیکن ایک آدمی کا 10,000 بل جمع ہوا, بجلی کاٹ دی اور اس کو جیل میں ڈال دیا اس کو, اور دوسرے آدمی کے کروڑوں روپے اس نے بجلی میں کرپشن کیے, کروڑوں روپے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کاش یہ ریاست مدینہ ہوتی, خلفائے راشدین کا دور ہوتا تو پتہ چل جاتا کتنوں کی گردنیں اڑ چکی ہوتی, سلاخوں کے پیچھے ہوتے, کوڑے لگ رہے ہوتے, حب سے بیجا میں بند ہوتے, عبرت کا نشان بن جاتے. تو اگر تم نااہل لوگوں کو ذمہ دار بناؤ گے اور قانون کا یکساں نفاذ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ 3 طرح کے عذاب قرآن میں اللہ نے بتلائے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. عذاب کی ایک شکل, عذاب آئے گا اوپر سے, کبھی آندھی, کبھی طوفان, کبھی بارش, کبھی آسمانی بجلی, کبھی پتھر برسنا اور بارشیں بند ہونا. اور دوسرا عذاب او من تحت ارجلکم, تمہارے پاؤں کے نیچے سے سیلاب آئے گا, زلزلہ آئے گا, مویشی مر جائیں گے, قحط سالی ہوگی, فصلیں خراب ہو جائے گی. اور تیسرا یذیق بعضکم بأس بعض, تیسرا عذاب اللہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے گا. یہ شکل خطرناک ہے. اللہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے گا, درد سر بنا دے گا. بیوی شوہر کے لیے درد سر ہے, شوہر بیوی کے لیے جلاد اور فرعون بنا ہوا ہے, اولاد ماں باپ کے لیے ٹینشن کا باعث ہے, اور ماں باپ اولاد کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے, رشتہ دار ہر وقت حسد کینہ بغض پیچھے کر رہا ہے, دوست کی چغلی اور اس کے پاؤں کاٹ رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, 2000 کے موبائل کے لیے قتل کیا جا رہا ہے, ہزاروں کے بل کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤ گے. قاتل کو پتہ نہیں ہوگا قتل کیوں کرتا ہوں, مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ساری گیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا عملی دنیا میں آنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم دوستو, بھائیو, بزرگوں, اگر سیرت کے ان پہلوؤں پر ہم نے عمل کر لیا تو آپ دیکھیں کہ کیسے نجات ملتی ہے, اور یہ دنیا یہ جنت کا نمونہ بن جائے گی. پھر آدمی خودکشی نہیں کرے گا, پھر آدمی کسی کے مال پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا. آج ہمارا مسئلہ اس لیے خراب ہے, ہم نے اپنا حساب چھوڑ کر دوسروں کا حساب شروع کر دیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہر آدمی اپنے معاملات دیکھتا تھا. یار میرے گھر میں اتنی ضرورت ہے اور میں اتنے کما رہا ہوں, یہ کیسے مینج ہوگا؟ دوسروں کو ہم دیکھتے ہی نہیں تھے. اس کا گھر کیسا ہے, اس کی گاڑی کیسی ہے, وہ کتنے کما رہا ہے, اس کی اولاد کتنے کما رہی ہے, یہ سروکار ہی نہیں ہوتا تھا. معاملہ آسان تھا. ایک پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے, دوسرا دال کے ساتھ کھا رہا ہے, تیسرا گوشت کے ساتھ کھا رہا ہے. ایک 3 ٹائم کھا رہا ہے, دوسرا 1 ٹائم کھا رہا ہے. ایک نے اچھے کپڑے پہنے, دوسرے نے سستے پہنے. ایک بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, لینڈ کروزر میں, ایک سائیکل میں جا رہا ہے. سب خوش ہوتے تھے. آپ 50 سال 60 سال پہلے جاؤ, سب خوش ہوتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. معاملہ اس لیے خراب ہوا, میں نے اپنے معاملات چھوڑ کے دوسروں پہ نکال دے سورہ گھٹی. میں 50,000 کما رہا ہوں, یہ 5 لاکھ کیوں کما رہا ہے؟ میرے پاس یہ کرولا گاڑی ہے, اس کے پاس لینڈ کروزر کیسے؟ 10 ادا پیسہ سنگرالا. وہ بھائی قبر میں تجھ سے پوچھو گی تیرے معاملات کی, اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو آج ہم نے لوگوں کے مال پر نظر ڈال دی ہے, اسی لیے ٹینشن بڑھ گئی.
ہر آدمی اگر اس بات پہ راضی ہو جائے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کا فرمان ہے ہم نے لوگوں کی معیشت کو تقسیم کر دیا، اللہ نے تقسیم کیا، اس پر مجھے اور آپ کو اعتراض کا حق ہے؟ بھائی ایک باپ ہے، وہ اپنی زندگی میں، وراثت کے احکام الگ ہوتے، زندگی کے الگ ہوتے، وہ اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو 1 لاکھ دے، دوسرے کو 1.5 لاکھ دے، بیٹی کو 50,000 دے۔ اب ایک آدمی کا نہیں مجھے کم دیے اس کو، بھائی وہ باپ ہے، وہ اپنی زندگی میں ہر ایک کی ضرورتوں کو سمجھ رہا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہے، اس کے کم ہے، وہ اس حساب سے مینج کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ خوب جانتے ہیں کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو لمبا بنانا ہے، کس کو چھوٹا بنانا ہے، کس کو گورا بنانا ہے، کس کو کالا بنانا ہے، کس کو بڑا گھر دینا ہے، کس کو چھوٹا گھر دینا ہے، کس کو گاڑی دینی ہے، کس کو سائیکل دینی ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، یہی کام تو قارون، فرعون اور حامان نے کیا تھا۔ ہر وقت ہماری زبان پہ ناشکری نہیں ہے، آپ کسی سے بھی پوچھو، بس یار گزر رہی ہے، بہت برا حال ہے۔ میں نے تو اپنی اس زندگی میں بہت کم کسی کو سنا ہوگا یہ 40-45 سالوں میں کہ کسی نے کہا وہ حالات ٹھیک ہے۔ آپ 20 سال پہلے جاؤ تب بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے، 20 سال بعد بھی لوگ یہ کہیں۔ ناشکری جب آ جاتی ہے نا، وہ پھر ہر وقت وہ پہلے کہتا ہے یار کرائے نہ چخپل جھوپڑی کو چخپلے، اپنا گھر ہو بس، جھوپڑی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ اپنا گھر دیتے کہتے یار یہ ذرا اوپر ہے، نیچے کا مل جائے نا تو مزہ آ جائے، نیچے کا ملتا ہے کہتے فلیٹ کی بھی کیا زندگی ہے، خپل کور خپل کوری، اپنا گھر ہو نا اپنی زمین، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ اپنا گھر ملتا ہے کہتا ہے یار یہ لیاری والوں کی بھی کیا زندگی ہے، مزے کو ڈیفنس والا اکڑے، ڈیفنس میں چلا جاتا ہے، وہاں پھر کہتا ہے یار ایک گھر اسلام آباد میں بھی ہو۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں ایک دن رات کو 2 بجے ان کو کسی کا فون آیا، کوئی بہت بڑا سیٹ امیر آدمی تھا، اس نے کہا حضرت میں نے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرب کیا لیکن میں بہت ٹینشن میں ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہوں، ڈیپ ڈاؤن فرسٹریشن کا شکار ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی میری 36 فیکٹریاں ہیں، 36، لیکن ایک نئی فیکٹری کی کل ڈیلنگ ہے، آپ دعا کریں وہ ہو جائے، وہ ہاتھ سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ لوگ کر رہے ہیں، کہتے جی فیکٹری 2 ہے، بیٹے 3 ہے، ایک اور ہو جائے نا، ایک کو مل جائے۔ شکر نہیں ہے میرے دوستو، دنیا سے چلے جائیں گے۔ بھائی اید خاوری جوڑا دولت پسی نہ جوڑا، حلبت جوڑشی چپتور خاور موڑشی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یملأ فاہ الا التراب، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دو، لبتغا ثالثاً دری میں پسی بمنڈ ہوئی، تیسری کے پیچھے جائے گا، کاش مجھے تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔